ہمارے جینز کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے تو پھر ہم سومناتھ کا مندر توڑ کے چھوڑنا ہے، پھر ہم نے محمود غزنوی کی طرح 17 حملے ضرور کرنے ہیں. مطلب وہ جو ہماری ایک روایت ہے اس کے مطابق ہم مجبور ہیں. تو اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے. ہماری جینز سے آپ واقف ہوں گے. ہماری کوئی 21,000 جینز ہیں. ہر انسان کے اندر 21,000 جینز ہوتی ہیں، جو کہ خاصی بڑی تعداد ہے. اور یہ جینز جو ہیں یہ دو سیڑھی نما چیزوں کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو جہیز دکھایا جاتا ہے تو اس کو چادر کے اوپر یہ جوڑا، یہ فلانی چیز، تو اس طرح سارا یہ جو جینز ہوتی ہیں یہ وہ ایک سیڑھی نما چیز کے اوپر وہ جینز ٹنگی ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو سیڑھی ہوتی ہے بانس والی، اس کے 2 بانس ہوتے ہیں. تو ایک سیڑھی کا حصہ ماں کی طرف سے آتا ہے، ایک باپ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ ایسی 23 سیڑھیاں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر 21,000 جینز ٹکی ہوتی ہیں، جن کے اندر کوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے آگے کیا کرنا ہے. اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر ہم اسے تھوڑا سا پڑھ لیں. اس میں سے جو 99% جینز ہوتی ہیں وہ سب انسانوں کی سیم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے شناخت کر پاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا تو پھر آپ کو بھی دکھ ہوا ہے اس بات کا. تو 99 تھینک گاڈ ابھی ہمارے اختلاف 1% جینز کی وجہ سے ہیں. 99% جینز ہم سب کی سیم ہیں. اور جو 1% جینز ہیں وہ اس میں فرق ہے. اس میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا، اور اس کی وجہ سے پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ بھی تب ہوتی ہیں جب انوائرمنٹ بھی اس کے مطابق ہو، ورنہ جینز سوئی پڑی رہتی ہے. جینز سے بی آتی ہے. لیکن لو سیلف اسٹیم کی سورسز ایکچولی بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ جینیٹک کوڈ بھی اس کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. ڈائبٹیز جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اور پہلے جو سمجھا جاتا تھا کہ ذہن کے ڈس آرڈرز ہیں، مائنڈ کے ڈس آرڈرز ہیں، اب سائنسدانوں نے ڈسکور کر لیا کہ نہیں، وہ برین کے ڈس آرڈرز ہیں. جیسے ایڈکشن کو پہلے جب سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیڑا کام ہے، یہ پیڑیاں بندیاں دا کام ہے، تو وہ بات غلط ثابت ہو گئی سائنٹیفکلی کہ یہ مائنڈ کا کام نہیں ہے، یہ برین کا کام ہے، یہ نیورونز کا کام ہے. یہ ایکچول ہمارے اندر فزیکل سٹرکچر کے اندر اختلاف ہوتا ہے جس سے کہ ایڈکشن ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتی ہے. ڈپریشن کو بھی پہلے ایک علت سمجھتا تھا کہ نشکرا بندہ ہے، ہر ویلے کھاندہ پیندہ روندا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، یہ ایک سٹرکچرل خرابی ہے، یہ ایک کیمیکل خرابی ہے. اسی طرح اسکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر، اور اب آپ زیادہ تر سنتے ہیں آٹزم ایک بیماری ہے جو بہت سٹرونگ، جس کے اندر جینیٹک کوڈ ہوتا ہے. یعنی ایک اگر ٹوین بہن بھائیوں میں سے، یعنی ٹوین بچوں میں سے اگر ایک کو آٹزم ہے تو دوسرے کو آٹزم ہونے کے چانسز 90% ہیں. صرف 10% کا ڈیفیسٹ ہے. لیکن بہن بھائیوں میں سے ایک کو بائیپولر ڈس آرڈر ہو تو اس کے بہن بھائیوں کو بائیپولر ڈس آرڈر ہونے کا امکان اپنے بھائی کی نسبت صرف 10% ہے. 90% ہے کہ اس کو نہیں ہوگا. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اکثر کہ جو ہمارا ایک فیملی ممبر جس کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو کیا ہم سب کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک بھائی کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا بہن کو، تو اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو بائیپولر ڈس آرڈر ہونے کے امکانات 10% ہیں.